میں جو باتیں تھیں کل یہاں تک آ گئی بات کہ ایک صفت جو شہدائے کربلا کی تھی وہ ان کا اخلاص، یعنی اس قدر خدا کے لیے اور امام کے لیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ان کی نظروں میں نہیں تھی، بلکہ جو کچھ تھا صرف خدا تھا یا خدا کا یہ خاص نمائندہ حسین ابن علی۔ اور جب انسان اتنا اللہ کے لیے کام کرے تو پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خداوند عالم اس کام کو تا قیامت زندہ رکھتا ہے۔ یہ بات یہاں تک آئی تھی اور کچھ چند مثالیں آج اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان جب زندگی میں دنیا میں خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے اس کام کو بھی اور اس کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے ملک و جوار، ہمارے دیش، ہمارے ملک، ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے کچھ افراد ایسا کام کر کے گئے ہیں جو ہماری بستی کے نہیں ہیں، ہم ان کے عزیز و اقارب میں نہیں ہیں، مگر جانتے ہیں۔ یہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے اس کام میں اتنا خدا تھا، اتنا اخلاص تھا کہ خدا نے اس کو باقی رکھا۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، اگر خدا نہ رہا تو بہت بڑے بڑے کام ہوئے لیکن نہ وہ کام رہ گیا اور نہ نام رہ گیا۔ لہذا یہ کم سے کم ایک معیار تو ہمیں ملتا ہے کہ اگر خدا کے لیے کام، اور یہ کربلا تو ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، یہ بہت عظیم۔ آپ اس سے تھوڑا نیچے بھی آئیے، کل میں نے شہید کی مکھی کی ایک مثال دی کہ اس نے ایک نبی کی جان بچانے کے لیے اپنے اس دہن میں ایک قطرہ پانی کی اس آگ کو بجھا دے۔ خدا کو اتنا بھلا معلوم دیا یہ کام اس کا کہ اس میں اس دھوپ میں شفا رکھ دیا۔ پورے، اور آپ جانتے ہیں محدود نہیں ہے کہ اس مرض میں کھاؤ گے تو شفا ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے امراض کے لیے شفا ہے۔ ایک 3 دوست تھے، وہ سفر طے کر رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک غار نما جگہ تھی، اس میں جا کر بارش کے پانی اور بھیگنے سے بچنے کے لیے وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے، بارش رک جائے گی پھر جائیں گے۔ اب جب وہ وہاں جا کر اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے کہ بارش اور ہوئی اور بڑا سا پتھر اس غار کے دروازے پر آ کر دروازہ یعنی غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ لوگ اندر اور یہ بڑا پتھر، اب کیا کریں؟ اب ایسے وقت میں خدا یاد آتا ہے، اور امام نے خدا کے وجود کے لیے دلائل بھی ایسے ہی دیے ہیں۔ سوچو کہ تم کشتی میں ہو، کشتی بھنور میں آ جائے اور ہر طرح سے تمہاری امیدیں ٹوٹ جائیں کہ اب کیسے بچیں گے، اور اس وقت اگر ہلکی سی بھی کوئی لکیر آپ کے نظر میں، فکر میں، سوچ میں آتی ہے تو کہتے ہیں وہی لکیر خدا ہے نا۔ تو ایسے ہی جب آدمی مجبور ہوتا ہر طرف سے مایوس تو اسے خدا یاد آتا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، وہاں سے چلائے بھی تو کہیں آواز نہیں پہنچے، فون میں نہیں کہ میسج کر سکیں، کال کر سکیں، کوئی بات، تو اب کریں کیا؟ اب سب نے ٹٹولا اپنے اپنے ذہن کو کہ کچھ تو ہو جو خدا سے کہیں خدا تجھے میرے اس کام کا واسطہ یا کسی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کچھ کام تو خدا کے لیے کیا تھا۔ ان میں سے پہلے دوست نے کہا خدا میں نے ایک کام تیری وجہ سے کیا، چھوڑ دیا، اور یقیناً وہ 100% حرام تھا لیکن تو نظر میں تھا، اس کی وجہ سے میں نے وہ کام ترک کیا۔
اگر تجھے وہ ذرہ برابر بھی پسند ہو تو اس مصیبت سے نجات دے. کہتے ہیں اور وہ تھا کون سا کام؟ انہیں اپنے محلے یا اپنے خاندان کے چچا کی لڑکی سے عشق تھا اور تنہائی میں اس سے ملاقات ہوئی، گناہ کرنے کا بالکل موقع. لیکن اس لڑکی نے بھی کہا کہ خود خدا سے ڈرو، خدا سے خوف کھاؤ، اور میرے بھی ذہن میں یہ آیا تو میں نے وہ گناہ کرنے سے پرہیز کیا تیرے نام کی وجہ سے. اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو اس سے نہ. اتنا کہنا تھا کہ پتھر تھوڑا سا کھسکا، اب تھوڑا امید بڑھی. دوسرے دوست نے کہا کہ خدا میں نے بھی ایک کام کیا. میں نے کیا کیا؟ میں والدین کے لیے اپنے کھانا لے کر پہنچا، اتنے میں میرے والدین سو چکے تھے. اب میں نے انہیں کھانے کے لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور رات بھر کھانا لے کر کھڑا رہا کہ اگر جگاؤں گا تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف نہ ہو، اور اگر اٹھ گئے تو بھوک بھی لگے گی. اگر میں وہاں سے چلا جاتا تو یہ دقت تھی، اور جگا رہا تھا تو وہ دقت تھی. لہذا میں رات بھر کھانا لے کر وہاں ان کا منتظر رہا. اگر تجھے ذرا سا بھی میرا یہ کام پسند ہو تو اس مصیبت سے نجات دے. اب کہتے ہیں پتھر اور کھسکا. تیسرے دوست نے کہا ایک کام میں نے بھی کیا. ایک آدمی میرے یہاں مزدوری کرتا تھا، کام کرتا تھا، میں ہمیشہ اس کی مزدوری دے دیا کرتا تھا. ایک دن پتہ نہیں کیا اصول تھا کہ جتنی مزدوری طے تھی میں اتنا دے رہا تھا، وہ اور مانگ رہا تھا. میں نے اسے نہیں دیا، اس نے وہ بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلا گیا. اب جب چلا گیا تو ظاہر اس کا حق تھا، تو اب میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے اس کی طرف سے ایک بھیڑ خریدی اور وہ آیا نہیں. اس بھیڑ سے 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، 10 اور 20، ایک پورا گروپ بن گیا جس کو ریوڑ کہتے ہیں ان بھیڑوں کا. اب وہ کچھ دنوں کے بعد آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تمہاری مزدوری. تو مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ کیا مذاق کرتے ہو. کہا یہ آپ کی مزدوری، یہ ساری بھیڑیں ہیں. تو اس نے کہا کہ مذاق نہیں، کچھ سیریس بات، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، اس وقت نہیں دیا، اب چاہیے. بولا یہ ساری تمہاری ہے، اس لیے کہ جب تم چلے گئے تو میں نے تمہارے پیسوں سے یہ ایک بھیڑ خریدی تھی اور نتیجے میں اب اتنی ساری بھیڑیں ہو گئی ہیں جو تمہاری ہیں اور تمہارے پیسوں سے بنی تھی. تو اب یعنی کسی کی مزدوری، روایت مولا فرماتے ہیں پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. وہ نہیں معلوم کیوں روٹ کر گیا. یہ اپنے آپ کو بخشتا نہیں ہے کہ بھائی اس کا حق تھا، چلو اس کی طرف سے یہ کام یہ کرتے ہیں. تو اب نتیجے میں یہ دوسرا آدمی ہوتا تو کیا کرتا، لیکن اس نے خدا کو مد نظر رکھ کر یہ کام کیا اور ساری بھیڑیں اس کے حوالے کر دیا. اب وہ آستہ دیتا ہے اس مصیبت کے عالم میں، خدا اگر تجھے ذرا سا بھی میرا ایک کام پسند ہو تو اس مصیبت. کہتے ہیں تینوں نے اپنے اپنے ان کاموں کا واسطہ دیا جو اللہ کے لیے کیا تھا، جو اللہ کی ذات کو مد نظر رکھ کر کیا تھا. خدا بند عالم نے اس پتھر کو ہٹایا اور اس مصیبت سے انہیں نجات دی. تینوں کی جان محفوظ رہ گئی، بچ گئی. یہ دنیا کے لوگ ہیں، ان کو اتنی معرفت نہیں. ان کی زندگی میں ایک کام تھا، توجہ کیجیے گا، ان کی زندگی میں ایک کام تھا. امام کی زندگی میں ایک بھی کام غلط نہیں ہوتا. تو اب حسین، یا اگر حسین کے والد محترم امیر المومنین کا کام دیکھیں گے، ایک کام پوری زندگی میں ہونے جا رہا تھا اپنی مرضی کا. کب عمر ابن عبداللہ کے سینے پر سوار تھے، اس نے بے ادبی کی اور لعاب دہن آپ کی طرف پھینکا. آپ کو غصہ آیا، آپ کا غصہ آنا تھا کہ آپ سینے سے اتر گئے. لوگ دیکھنے والے کہہ رہے تھے یہ کون سا غضب کیا. اتنا بہادر آدمی،
بڑی مشکل سے تو گرفت میں آیا تھا اور آپ نے اب چھوڑ دیا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس نے جو میرے ساتھ بے ادبی کی اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور اب میں جب غصے کے عالم میں اس کو مارتا تو میری مرضی شامل ہو جاتی، خدا نہیں. تو ائمہ اتحاد کے سارے کام صرف خدا کے لیے ہوتے تھے. انہی میں یہ کربلا کا معرکہ اور کربلا کی قربانی بھی ہے. جب عام آدمی خدا کے لیے کوئی کام کرے تو خدا اسے تا حیات باقی رکھتا ہے اور اس کی جگہ میں اسے حیات دیتا اور اس کی جان کو محفوظ رکھتا ہے. تو امام اگر خدا کے لیے کرے تو اس کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد تو یہ ایک اور امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں نیشاپور سے ایک آدمی ہمیشہ جایا کرتا تھا زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے اور خمس کے امام کو دینے کے لیے اور یہاں کے حالات کو بتانے کے لیے، وہاں سے کچھ مسائل دریافت کرنے کے لیے یہ جاتا تھا. کارواں ایک بار اعلان کیا کہ فلاں ڈیٹ میں میں جانے والا ہوں، جس کو جو بھجوانا ہے وہ دے دے. اب بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی 1000 درہم، کوئی اتنا، کوئی اتنا، کوئی یہ. ایک عورت آئی، ایک دم کارواں تیار ہے جانے کے لیے آمادہ ہے. ایک عورت آئی جس کا مقبرہ نیشاپور مشہد میں ہے. اگر جانا نصیب ہو تو میرے اس واقعے کو یاد رکھیے گا، معرفت ہو جائے گی. اس بیوی نے، جن کا نام ہے بیوی شکیتا، انہوں نے 1 درہم، سالانہ آمدنی 5 درہم تھی. ان 5 درہم میں سے خمس نکلے گا 5واں حصہ، تو 1 درہم. 1 درہم لے کر پہنچے اور ان صاحب سے کہتے ہیں بھائی تم جا رہے ہو، ہمارا بھی لے جاؤ. تو عجیب سا منہ بنائے، اتنا لے کے وہاں کیا ہے. تو انہوں نے جملہ کہا، لا حیا فی الدین، دین میں کوئی شرم نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں بنتا ہے حق اور فریضہ اسے دینا چاہیے. خیر انہوں نے جبر و اکراہ لے لیا. کہا تو لوگ ملین دے رہے ہیں اور یہاں 1 درہم، خیر لے لیا. اور ان کا کاروبار تھا کپڑے بنائی کرنا، تو صرف پیسوں کا خمس نہیں نکلتا، سامان کا بھی نکلتا ہے. ٹھیک، تو اس جو ان کے پاس کپڑے تھے، مثلا 5 کپڑے تھے، اس میں سے 1 کپڑا، ایک رومال ٹائپ، وہ بھی امام کی خدمت میں بھیجا کہ یہ 1 درہم اور یہ امام مولا کو دے دینا. اچھا وہ لے کے چلے. اب امام کیا پہنچے. اچھا اس زمانے میں بڑی مشکل سے یہ دین کے علمبردار پیغامات دین ہم تک پہنچائے ہیں. اس لیے اتنی پابندیاں ہوتی تھی، جاسوس اتنے لگے رہتے کہ کوئی مل نہیں سکتا تھا آسانی سے. تو پتہ کیسے چلے کہ امام ہے؟ تو امام خود ہی پوچھتے تھے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تم اتنا پیسہ لے کے آئے ہو. جو باتیں ہم کو کہنی ہے وہ اگر ادھر سے پوچھ لی جائے تو وہیں سے کلیئر ہو جاتا تھا کہ یہی ہے. اس لیے کہ اور کسی میں تو اتنی وہ صلاحیت ہے نہیں کہ آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں اور وہ بتا دیں. تو سوال بھی وہی کر لیتے تھے اور جواب بھی وہی دیتے تھے. تو یہاں سے اندازہ ہوتا تھا. لہٰذا یہ پہنچے تو امام نے سب کو دریافت کیا اور کیسے حالات نیشاپور کے اور یہ وہ، اور یہ 1 درہم تھا ان کی نظر میں، وہ نہیں تھا کہ اس کو کیا کریں. اچھا مولا چلتے ہیں. اچھا وہ کیا ہوا بیوی شکیتا والا، اب تو ان کی بتی جلی، کتنا پیسہ لے کر آیا، کسی کا نام نہیں. مولا نے پوچھا 1 درہم بیوی شکیتا نے دیا تھا، ان کا نام بھی مولا نے پوچھا اور پھر ان کو تحفہ بھی بھیج دیا. 19 درہم مولا نے بھیجا. کہا 17ویں دن ان کا انتقال ہوگا، 16 درہم اس میں سے خرچ کر سکتی ہیں، روز اپنا 1 درہم اور 3 درہم بچا کے رکھیں گے اور ان کے تجہیز و تکفین کے لیے، اور انشاءاللہ میں ان کے جنازے میں. جی یہ امام ہے. امام ہے ایک عمل آدمی کا اگر اللہ کے واسطے ہو
تو امام اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے لیے تحفے بھی بھیجتا ہے۔ اور آگے کہو یہی کام کربلا میں بھی ہوا۔ امام آپ کے عمل کو اور آپ کے کردار کو جانتا ہے، لہذا آپ کوفے میں ہیں، امام کربلا پہنچ گئے ہیں، وہاں سے خط لکھا من رجل فقیر من رجل غریب الی رجل فقیر، یعنی امام کا خط کس کے پاس؟ جناب حبیب کے پاس۔ کیا مطلب ہے؟ کا کردار اگر ہو تو امام خط لکھ کے بلاتا ہے، اور وہی جو حیرت ہے ادھر ان کا خیمہ لگا ہے، یہاں امام کا، اب خادم کو بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ کردار ان کا ایسا تھا تو امام نے اپنا خادم بھیجا، کہیں خود گئے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر انسان اللہ کے لیے کام کرے، آل محمد کے لیے کام کرے، دین کے واسطے کام کرے، تو امام یا تو خدا کا ہے یا بلواتا ہے۔ کربلا اسی کا مظاہرہ کربلا میں ہوا۔ اگر کردار تھا تو امام نے خط لکھ کے بلایا، اور کردار نہیں تھا تو امام کے سینے کے بوسے لے کے لوگ الوداع کہہ گئے۔ عزیزان گرامی، اگر کربلا کو نظر میں رکھے اور اس حساب سے پھر عمل کرے، کیونکہ کربلا ایک لڑائی ہے، یہ ایک مارکا ہوا ہے، ابھی یہ مکمل نہیں، پتہ ہی نہیں کیوں؟ امام کیا چاہتے تھے؟ ہو گیا ہو؟ جی نہیں، وہ ہوا نہیں۔ اتنی قربانی کے بعد اس کنڈیشن میں جو دین ہے، انسانیت ہے، یہ ابھی کمال پر نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا، یہ کمال پر کب آئے گی؟ کا ایک ہے وارث حسین، جو امام حسین چاہتے تھے، یعنی اسلامی حکومت کا نفاذ وہ ہوا نہیں، قتل ہو گئے، دین محفوظ ہو گیا، لیکن ابھی وہ کام ہو نہیں پایا ہے جو کرنا چاہتے تھے۔ وہ کب ہوگا؟ کام منتظم خون حسین جو غیبت کے پردے میں ہے، جب وہ ظہور کرے گا، کعبے کی چھت پر آ کر پرچم جب لہرائے گا اور پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا، ہر طرف عدل و انصاف کا مظاہرہ ہوگا، تب جا کر حسین کے اس مقصد کو مکمل کیا جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ ابھی اور یہی خدا کی راہ میں اس بیوی کے کتنا وجود، ایک دلان کو یہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اور یہ بھی تو ہے، قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر۔ تو ہم لوگوں کے یہاں حساب کتاب نہیں ہے کہ چلو جانے دے تو اپنا تھا، جانے دو یہ ایسا، جی آٹو سسٹم ہے، جیسا آپ نے کیا وہ کھٹ سے وہاں فیڈ ہو گیا، جی جو بھی ذرہ برابر اچھائیاں کیا ہے وہ دیکھ لے گا، اور وہی حال جو ذرہ برابر برائیاں کیا ہے وہ دیکھ لے گا۔ تو کربلا میں یہ اخلاص کی معراج پر تھے، یعنی صرف خدا کی ذات اور امام مد نظر تھے، کچھ نہیں دنیا میں۔ اور ایک منظر پیش کر کے بات کو مکمل آج کر دوں، کیونکہ آج وہاں پروگرام ہے، آپ لوگ بھی آئیے۔ اور کیونکہ شاعر حسینی خندق، شاعر حسینی مطلب جانتے ہیں جی؟ بہت سارا کام عزاداری میں ہوتا ہے، کچھ کام یہ بولنا ہے، نوحہ پڑھنا ہے، کچھ کام کچھ کہنا نہیں ہے، دیکھ کے سمجھنا ہے جی۔ وہ پرچم، کالے کپڑے، یہ سب اس کو کہتے ہیں سب شاعر حسینی۔ یہ بھی کچھ بولتے ہیں، یہ بھی کچھ بولتے ہیں، یہ جو ایسے شاعر کو زندہ رکھنا بھی ذمہ داری ہے عزاداروں کی، حسین کی قربانی کے مقصد کو باقی رکھنے کے لیے یہ سب بھی محفوظ رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیانات، مجلسیں، روضہ خوانی، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، سینہ خوانی، یہ سب بھی ہے، اور یہ بھی ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، سب ایک دوسرے کے یہاں جائیں گے تو پروگرام اچھا ہوگا۔ بہرحال اس لیے تھوڑا سا شاید آج مختصر بات ہو جائے تو خلوص کے اعلیٰ معیار پر ایک خطبہ
جناب مولانا ابوالفضل عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر پڑھا. کیا ہے وہاں پتہ ہے؟ انٹروڈکشن کرایا ہے، تعارف کہ میں وہاں کھڑا ہوں. مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے، خالی ان کا اخلاص بتانا چاہتا ہوں. وہاں کھڑے ہو کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوں جو میرے آقا کے بابا کا زچہ خانہ ہے. کون آقا ہے اور کون ان کے بابا ہیں اور کون سی وہ جگہ ہے؟ خانہ کعبہ امیر المومنین کی جائے ولادت ہے. آقا کون ہے؟ امام حسین. ان کے بابا کون ہے؟ امیر المومنین. اور حضرت ابوالفضل عباس کے بابا کون ہے؟ جی. جب یعنی اس قدر خلوص ہو امام کے رہتے ہوئے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام کے ہوتے ہوئے میرا وجود کوئی مطلب نہیں رکھتا، میرا وجود کوئی مطلب نہیں رکھتا. یعنی آدمی، اور حضرت ابوالفضل عباس خود اکیلے اگر اپنا تعارف کراتے تو اتنے گمنام نہیں تھے، لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. جی اتنا نہار بلند خود آپ کا ہی تھا، ہر جہت سے امام نہیں تھے لیکن ہر جہت سے کہ وہ اپنے ہی نام سے اپنا تعارف کرواتے تو کافی تھا. لیکن امام مولا ابوالفضل عباس یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ امام کے سامنے مامون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اتنا اخلاص اس معیار پر ہو پھر امام کے رہتے ہوئے باب الحوائج کا لقب ملنا یہ بنتا ہے. اور اسی لیے امام موجود ہو، اس کا حرم موجود ہو، اس کے بعد باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس یعنی حاجتوں کا دروازہ، سارے لوگوں کی حاجتیں ضروریات پوری کرنے والے کا نام امام ہوتا ہے. امام ساری امت کی دیکھ ریکھ ذمہ دار امام ہے. اس کے باوجود وہیں انہی کی جوار میں اگر کوئی باب الحوائج کا لقب پا جائے تو اسے ابوالفضل عباس. یہ کیوں؟ صرف اسی اخلاص کی بنیاد پر کہ اپنا وجود نہیں سمجھتے تھے اور یہی بات تھی کہ آنکھوں کا اشارہ سمجھتے تھے. میں نے اس دن کہا تھا کس سے خیمے ہٹوائے، کس سے کہا کہ جاؤ ایک دن کی مہلت مان لو، اس سے کہا جس میں اکیلے میں اتنی طاقت تھی کہ اپنے نظروں میں لشکر روکتے رکھ سکتا تھا. لیکن امام کا حکم تھا تو بغیر چنچرا کے کیسے اس اپنے جذبات کو، اپنی قوت اور شجاعت پر کیسے کنٹرول کیا. اصل شجاعت یہ جو ابوالفضل عباس نے جس کا مظاہرہ کربلا میں کیا. یہ جب اخلاص ہو تو پھر ان کے کام کو بھی اور ان کے نام کو دنیا جو چاہے خرچ کرے، جیسے چاہے جانا چاہے، کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ بڑھ سکے. صلوات پڑھتے محمد تو یہ کردار کہاں ملے گا؟ کربلا میں. کربلا تمام، میں نے کہا تھا جملہ، تمام ویلوز جو انسانیت کے ہیں اس کی معراج کا نام ہے. اس بلندیوں پر جو جتنے بھی ویلوز کو آپ انسانیت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، سب وفاداری، سچائی، اطاعت، فرمانبرداری، ایثار، قربانی، جو کچھ آپ فہرست بنا لیجئے، جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں چاہے جس نظر سے دیکھیں وہ معراج پر ملے. یعنی اس کے آگے کچھ ہے نہیں. آدمی وہ یہ کہ جو بلندی پر جا کر آخری سطح پر کام کرتا ہے، اب جتنے بھی کریں گے اس کے نیچے ہی رہیں گے. کربلا اسی معراج کا نام ہے. جی دو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ایسے عظیم ماں باپ جو بچپن سے سخاوت میں مشہور تھے. ایک بار مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، کوئی کھانا کھلائے.
پیغمبر نے امیر المومنین کی طرف دیکھا. امیر المومنین نے چشم لے کے گئے. اے بی بی، ایک بھوکا مسافر ہے، کھانا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں کہ بچوں نے کھا لیا ہے، صرف زینب نے نہیں کھایا ہے، ان کے حصے کی روٹی ہے. ادھر سے بی بی زینب کا بچپنا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مادر گرامی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے حصے کی روٹی اس آنے والے مسافر کو کھلا دیجیے. یہ بچپنا ہے ٹھیک. اور ادھر عبداللہ ابن جعفر، آپ جانتے ہیں ان کی ہسٹری. جناب جعفر جن کو طیار کا لقب ملا، ان کے شان قلم ہوئے تھے تو ان کو خدا کی طرف سے 2 پر ملے، طیار، اڑنے والے. ان کے ہی فرزند تھے جناب عبداللہ، اور بچپنے میں یعنی یتیم ہوئے، اور اس یتیمی میں کچھ کھلونے بنا رہے تھے. تو پیغمبر نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ بنا رہا ہوں، اس کو بازار میں لے جا کر بیچوں گا. تو پیغمبر نے دعا کی، خدا ان کے اس عمل میں برکت عطا کر. پیغمبر کی دعا قبول نہ ہو یہ ہو سکتا ہے؟ اور اتنی برکت، اتنے بڑے بزنس مین تھے جناب عبداللہ کہ لوگ ان کے نام سے قرضے لیا کرتے تھے اور پے وہ کرتے، یعنی اگر میں نہیں دے پاؤں تو وہ دے دیں گے. اتنا نام تھا جناب عبداللہ. یہ دونوں، اور یہی ہے اتنا صحیح، یعنی زن و شوہر کا میل اور امتزاج تھا یا برابری اور مساوات تھی کہ دونوں کا مزاج ویسے ہی ہے، تب جا کر بچے رائے خدا میں پروان کیے جاتے ہیں. یہ کربلا سے جو اگر درس سمجھیں تو یہ کم سے کم ایک درس ہے. کبھی کبھی شوہر سخی رہتا ہے، بیوی روکتی، ارے کہاں چھوڑو یہ وہ. کبھی بیوی سخی رہتی تو شوہر کا کچھ کرتا، لیکن جب دونوں ہو تو آئے. اور ایک بات کہے کہ بات کو مکمل کروں، جناب اون محمد جب مقتل سے آئے، سارے شہداء کے جنازے ایسے ہی ہوتے تھے، جب مقتل سے آتے تھے تو جو ان کے وارثین، ماں بھائی بہن کو بھی ساری بیویاں مل کے ان پر ماتم کرتی تھی، روتی تھی. جناب اون محمد کا جب جنازہ آیا تو جناب زینب نہیں آئی ان کے جنازے پر رونے. یہ بات جناب عبداللہ نے مدینے میں پوچھی جب پلٹ کر کارواں گیا. ابھی بھی ایک بات ہم سے کرنی بولے، کہا میں نے سنا ہے کہ جب اون محمد کے جنازہ خیمے میں آیا تو آپ ان کے جنازے پر رونے نہیں گئے. ہاں، ریزن چاہیے، ریزن جاننا چاہتا ہوں کیوں. کہا 2 ریزن اس کے، عبداللہ دستاویز شیرازی نے لکھا 2 ریزن اس کے. ایک ریزن تو یہ کہ راہ خدا میں جو یہ فدیہ تھا یا یہ قربانی جو دی گئی، یہ انفاق جو تھا، یہ بہت کم تھا. کیا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت لوگ ہوتے ہیں ایک بنانا دیکھ کر فوٹو کھینچاتے ہیں، جی کربلا کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت. اتنا بڑا جان کوئی نہیں دیتا آج کی ڈیٹ میں. جان وہ بھی اپنے بچوں، کسی ماں کی جرات دیکھا ہے آپ نے کہ موت کے لیے اس کو، اور وہ دنیا سے چلا جائے تو اس پر آنسو آنے بھی نہ جائے، یہ کہہ کے کہ راہ خدا نے دیا ہے یہ بہت کم ہے. کہتے ہیں ایک ریزن تو یہ تھا کہ کیا دیکھنے جاتی. اور امام حسین کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی شاعر نے کچھ مطالبہ کیا تو آپ نے ایک تھیلی، ایک جھولا بھر کے اشرفیاں دیں اور دروازے کے پٹ سے ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑا دیا کہ وہ شکل نہ دیکھے ہماری. اتنا کم ہے، اس کے سامنے کیا جاؤں، یہ مختصر ہے. یعنی یہ پورا تھیلا دیا، اور لیکن نظر یہ ہے، نیت یہ ہے اس کا سامنا کیا کروں، یہ مختصر ہے. ٹھیک ایسا بھائی ہے اور یہ بہن ہے. رائے خدا میں 2 فرزند دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اتنی مختصر قربانی تھی، اس کو کیا دیکھنے جاتے ہیں. ایک ریزن یہ. دوسرا ریزن جو یقیناً دل تڑپانے والا ہے اور
इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब की मोहब्बत किस मेराज पर है ये समझ सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि मैं अगर औला मोहम्मद के जनाजे पर जाती तो कहीं न कहीं मैं ये सोच रही थी कि मेरे भैया को ये एहसास हो जाएगा कि ज़ैनब की जो गोद उजड़ी है इसका रीजन मैं ये नहीं चाहती थी कि हुसैन मेरा माजाया ये महसूस करे कि ज़ैनब की गोद उजड़ी है, हाँ हुसैन की वजह से ये अब्दुल्ला इसलिए नहीं गई। आज गिरामी वो दोनों ने हमें हाल पता है, बीबी ज़ैनब उनको कैसा समझाती है, कैसी नसरती, कैसी वसीयत, हाँ कैसी तलकीन। ये मोहम्मद तुम जाफर तैयार के पुत्र हो, जब बाहों पर जान कुर्बान करने के लिए जाना, मक्तल में जाना, अगर तुमने दरिया पर कब्जा कर लिया, आज वो खबरदार पानी ना पीना, इसलिए कि ज़ाया करार, हाँ वो प्यासा है, इतना समझाना अल्लाह ना जी पाए। करबला की है, करबला की माँ को लाखों सलाम। हर बाप अपने बच्चे की जिंदगी की तरकीबें बताती है, लेकिन करबला की माए अपने बच्चों को मरने का तरीका और मोहब्बत पानी का पीना और वह भी यही इजाजत जब मिली और मोहब्बत मक्तल पहुंचे। जाफर तैयार के पोते थे, अली के नवासे, अब्बास के भांजे, हुसैन के भांजे, फराज पर कब्जा किया। पानी को देखा, माँ की तलकीनें याद आई, हाँ वहाँ पर फिर जंग शुरू की, लेकिन कहाँ तक लड़ते, एक मर्तबा सजा दी। मामू इधर अब्बास, इधर हुसैन और मोहम्मद के जनाजे तक पहुंचे। जनाजा उठा कर लाए, सारी बीवियां माता, लेकिन बीवी ज़ैनब न गई, बीवी ज़ैनब। और यही नहीं, बाद आशूरा जब ये कारवां चला, उसी मक्तल की तरफ से हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने 2 नन्हे जनाजे देखे जिन पर कोई रोने वाला नहीं था। मैंने पढ़ते पूछा, ए बीवियों जरा ये बताओ क्या इन बच्चों की माँ दुनिया में नहीं? एक मर्तबा इतना सुनना था, बीवी ज़ैनब करती, अरे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, अपने पास आया तो या अपने बच्चों को हजरत को बदलना पूरे रास्ते का बीवी ज़ैनब में नहीं। आंसू आया और मोहम्मद पर, लेकिन जब मदीने पहुंची माँ की बक्ता कैसे चुनकी, हाँ गन्ने गन्ने मुसल्ले देखे, पूछ रहे और मोहम्मद देखा, अभी चलते थे एक निशानियाँ देखी, माँ की बक्ता चलकी और मोहम्मद के बाता अब्दुल्ला ने बीवी, अरे मेरा घर ऐसे ही मातम कदा बना हुआ है, हम खुद ही मुसीबत में गिरता है, ऐसे ही घर डालो। इतना कह रहा था, बीवी ने एक रतला का एक अब्दुल्ला, अरे तुमने भी पहचाना ज़ैनब, एक रतला अब्दुल्ला कहते, बीवी अरे क्या हालत हुई, सबके बाहर सबे कमर झुक गई, अब्दुल्ला करबला, करबला से कूफा शाम की बंद जालिमों के ज़ुल्म।